دو ایسی چیزوں کی طرف میں آج اشارہ کروں گا کہ قرآن کریم نے ایک مستقل صورت ان کے ناموں سے شروع کی ہے۔ اگر ہم قرآن کی صورتوں کا مطالعہ کریں دیکھیں تو دو ایسی صورتیں ہیں جو کہ لفظ ویل سے شروع ہیں، ویل للمطففین، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ مطففین اور ہمزہ، لمزہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں جب بھی بہت سی صورتیں شروع ہوئی ہیں اللہ رب العزت کی تعریف سے شروع ہوئی ہیں، مختلف چیزوں سے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جس میں انیشل لفظ یہ بربادی کا آیا ہے، تباہی کا آیا ہے، اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو مطففین میں سو ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جو کہ ہمزہ ہو، لمزہ ہو۔ اب یہ دو ایسی خصلتیں ہیں جو جہاں تک میں نے انالائز کیا ہے ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر پائی جاتی ہیں۔ مطففین کہا جاتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے کو، یعنی گویا کہ اس ایک لفظ میں پورے بازار کی ایتھکس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور مطففین اس شخص کو کہتے ہیں کہ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے مطالبہ کرے لینے کا تو اپنا حق پورا لے، لیکن اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، لیکن جب دینے کی باری آئے تو پھر ڈنڈی مارے، یخسرون، کمی کرے اس میں۔ ہم نے عجیب دور آ چکا ہے کہ ہر بندہ ہر کسی سے اپنا حق مانگنے کے لیے بے چین ہے۔ میرا آپ پر یہ حق ہے، میرا حکومت پر یہ حق ہے، میرا اپنے باپ پر یہ حق ہے، اپنے بیٹے پر یہ حق ہے، فلانے پر یہ حق ہے، ہمسائے پر حق ہے، کاروباری طور پر یہ حق ہے۔ میرا حق تو ہے، لیکن جو مجھ پر حق ہے کیا میں وہ حق دینے والا ہوں؟ تو اگر کوئی حق دینے والا نہیں ہے اور ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے کہ مجھے میرا حق دو، مجھے میرا حق دو، اور جو اس کے ذمہ حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا، تو قرآن نے ایسے شخص کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، ویل للمطففین۔ ہر اس شخص کے لیے بربادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اپنا حق لینے کے لیے تو بھرپور احتجاج بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جب اس کے حق دینے کی باری آئے تو وہاں پر یخسرون، وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ ہم اپنے بازاروں میں دیکھیں، ہم اپنے محلوں میں دیکھیں، علاقوں میں دیکھیں، محلے کی حدود بندی کو اگر دیکھا جائے تو حد بندی ایک ہوتی ہے اور وہ تجاوز کر کے آگے نکل آتے ہیں، پھر جب ان کے خلاف ایکشنز ہوتے ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں، تو پھر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی میرا تو یہ حق تھا اور میرا حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، میرا حق مجھ سے چھینا جا رہا ہے۔ لیکن جو تمہارا حق تھا، تمہارے اوپر حق تھا، کیا تم نے وہ ادا کیا؟ آج اگر باپ یہ کہے کہ اولاد کا مجھ پر کیا حق ہے اور میں حق ادا کرنے والا بن جاؤں، اگر بیٹا یہ کہے کہ میرے والدین کا مجھ پر یہ حق ہے، میں حق ادا کرنے والا بن جاؤں، اگر ملازم یہ کہے کہ میرے جو امپلائر ہیں ان کا مجھ پر یہ حقوق ہیں، ان کے مجھ پر میں یہ حقوق ادا کرنے والا بن جاؤں، وقت ہے وقت میں ڈنڈی نہ ماروں، کام کے دوران جو ایکوپمنٹ ہے میں ان کا بے جا استعمال نہ کروں، جو میرے پاس اسٹیشنری ہے یہ میری اپنی ذاتی ہے یا میرے ادارے کی ہے، تو اس اسٹیشنری کو ادارے کے کام میں استعمال کیا جائے بجائے یہ کہ ذاتی استعمال میں لانے کے لیے کیا جائے۔ اسی طرح اگر گاہک اور سیلر اینڈ بائر کا معاملہ ہے تو سیلر یہ کہ مجھ پر کیا حق ہے کہ میں پوری رقم ادا کروں اور صحیح ڈنڈی نہ ماروں، نوٹ صحیح دوں، جو اماؤنٹ میرے ذمہ ہیں وہ وقت پہ ادا کروں، اور جو سیلر ہے کہ یہ جو چیز ہے میں اچھی کوالٹی کی جو کمٹمنٹ ہوئی ہے اس کو یہ دے دوں۔ یہ وہ تمام حقوق ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن فرمائے ہیں، اور اگر دنیا میں حق دینے والوں کی تعداد بڑھ جائے بجائے حق لینے والوں کی تو انشاءاللہ سب کے حقوق برابر ادا ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، قرآن نے بتایا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، یعنی غیبت کرتا ہے، اور لمزہ، اور سامنے ہو تو تانے دینا شروع کر دیتا ہے، تانا زنی کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایسی بیماریاں ہیں، ایسی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل عمومی طور پر پائی جاتی ہیں۔ ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں۔ ہمارے مجلس کی رونق وہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو سر دست پکڑ کر اور اس کی غیبت شروع کر دیں، اور سامنے والا آئے تو جب سامنے آئے کوئی بندہ اور ہماری گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، الفاظ کے ذریعے سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے تانے دیتے ہیں، خاص طور پر ہماری جو خواتین کی مجالس ہوتی ہیں کہ باتوں باتوں میں ان کو سب کچھ سنا دیتے ہیں۔ تو یہ دو ایسی خرابیاں ہیں کہ جس میں
جس کو قرآن نے خاص طور پر اس کی تنبیہ بھی فرمائی اور اس کی طرف متوجہ فرمایا، اور جو سب سے برا لفظ ہے ویل کا کہ بربادی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسری کی خامیاں ڈھونڈ کر وہ بیان کرتا رہتا ہے اور سامنے آئے تو سیدھے منہ ان سے بات نہیں کرتا اور ان کو تانے دیتا رہتا ہے۔ آج اگر یہ دو خامیاں ہم سے نکل جائیں تو ایک اسلامی اور ایک پرامن اور سکون اور امن اور چین والے معاشرے کی ہم ابتدا انشاءاللہ کر لیں گے، اور جو ایک آئیڈیل اسلامی معاشرہ ہے اس میں ہم بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان عیوب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com